اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلے دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن بعنوان انس با قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے۔ آج درس نمبر 192 192 سورہ نساء آیت نمبر 59 کل ہم نے پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 159 کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 160 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں خداوند عالم نے فرمایا کہ جو کہ یہ آیت جناب عیسیٰ کا زمین پر نزول اور امام زمانہ کی بیعت اور ان کی اتباع، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جو تفاسیر میں ذکر ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کی کرتوت جو گزشتہ آیتوں میں گزرا ہے، انہوں نے جو ظلم کیے ہیں، انہوں نے جو انبیاء کو ستایا ہے، جو کالے کرتوت بنی اسرائیل کے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا۔ فبظلمہم یعنی بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے، یہودیوں نے جو ظلم کیے، فبظلم من بہت ان کے مظالم گزشتہ آیتوں میں ذکر ہوا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا، جناب مریم پہ تہمت لگایا، جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ تمام ان کے جرم، ان کے گناہ۔ فبظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، فبظلم من الذین ہادوا جو یہودی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے خداوند عالم فرما رہا حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاک و پاکیزہ چیزوں کو۔ یعنی شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاک ہیں، ہمیشہ پاک ہیں، کچھ چیزیں نجس ہیں جو ہمیشہ نجس ہیں، کچھ چیزوں کو کھانا حلال ہے، کچھ چیزوں کو کھانا حرام ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ حلال چیزوں کو بھی ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دیا۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، جو کہ ان کے لیے حلال تھا، پہلے جو حلال تھا اس کو ہم نے حرام کر دیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ انہوں نے صد یعنی راستہ روکنا، اللہ کا راستہ، دین کا راستہ روکا، انہوں نے دین میں تحریف کیا، انبیاء کو ستایا، لہٰذا بہت زیادہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر بہت سی چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام کیا۔ اور جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا اور امام زمانہ کو اتباع کریں گے قبل موت ہی، یعنی جناب عیسیٰ کے موت سے پہلے، یعنی جناب عیسیٰ کو بھی موت آئے گی، موت ہر ایک کو آئے گی، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے اس کو بھی موت آنا ہے۔ قبل موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے ظلم کی وجہ کیا ہیں کہ ان پہ چیزیں حرام ہو گئیں، کچھ چیزیں جو کہ حلال تھیں وہ حرام ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہ۔ لہذا اس آیت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو سزا ملتی ہے، اس کے گناہوں کی سزا دو طرح، کبھی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، کبھی صرف دنیا میں سزا ملے گی، آخرت میں نہیں ملے گی، کبھی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا۔ لہذا یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا میں بھی سزا دیا، آخرت میں تو سزا ہے، دنیا میں بھی سزا دیا۔ لہذا انسان کو اپنے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قوانین الہی کی رعایت کرنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ بد رفتاری یعنی اچھا اخلاق نہ ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے، انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے سختی سے بات کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، کیا اس سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کا رزق کم ہو رہا ہے تو اپنے اخلاق کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ میرا اخلاق صحیح ہے یا نہیں۔
لوگوں سے ملنا جلنا، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی روزی کم ہوتی ہے۔ راہ خدا کو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے راہ خدا کو روکا۔ راہ خدا کو روکنا کیا ہے؟ یعنی جیسے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا، دین میں تحریف کرنا، ظلم کرنا لوگوں پر۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے، اگر جو ہے آپ کی دکان ہے، بزنس ہے، گراہک آیا واپس چلا گیا، نہیں خریدا اس نے، گراہک واپس چلا گیا، یا آپ کے کھیت میں پیداوار کم ہوئی، تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہوں۔ یہ سزا دنیا میں بھی اس طرح کی مل جاتی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر دھیان دیں۔ تحریم طیبات، خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان کے اوپر حرام کر دیا ہم نے پاک چیزیں۔ وہ کیا چیزیں حرام کی خداوند عالم نے؟ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام قرار دے دی۔ یہ پہلے اس میں کیا ہے؟ وہ حیوان جس کا سم جو ہے، سم یعنی کھر، جس کی کھر چاک نہ ہو، جیسے بکری ہے، گائے ہے، کھر اس کی چاک رہتی، کھلی رہتی ہے۔ اونٹ کی کھر جو ہے چاک نہیں ہوتی ہے، بند رہتا ہے۔ وہ جانور جو کہ کھر چاک نہیں ہیں، ان کو خداوند عالم نے بنی اسرائیل پر حرام کر دیا۔ ہمارے لیے حلال ہے اونٹ، اور گائے کا اور بکری اور گوسفند کی چربی ان کے اوپر حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ چونکہ انہوں نے ایسے گناہ کے ارتکاب کیا، ایسا گناہ کیا، لہذا ان کے لیے خاص وہ حرام ہوا۔ اور اسی آیت نمبر 146 کے ذیل میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فقیر اور غریب لوگوں کو پرندوں کا گوشت کھانا ان کے اوپر روک دیا کہ تم لوگ نہیں کھا سکتے، حیوانوں کی چربی ان پر روک دیا تھا۔ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے امیروں نے غریبوں پر ظلم کیا۔ ظلم کا سبب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے ان پر یہ چیزیں حرام کر دیں۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، آیت نمبر 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ایک سبب ان کو جو سزا ملی بنی اسرائیل کو، تمام گناہ جو پچھلے ذکر ہوئے، انبیاء کو ستانا، انبیاء کا قتل کرنا، جناب مریم کی توہین کرنا، جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اور تھی جو ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا، ان کے لیے سزا ہوئی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، انہوں نے سود لیا۔ سود گزشتہ امتوں میں بھی حرام تھا، اور پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی حرام ہے، بنی اسرائیل پہ بھی حرام تھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سودی پیسہ۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ سود نہ لو۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھایا، لوٹ کے، ہڑپ کر کے کھایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافرین تھے، جنہوں نے، ایسا نہیں کہ سبھی خراب تھے، کچھ اچھے بھی مومن بھی تھے، اور جو مسلمان بھی ہوئے، وہ جسے ان میں سر فہرست عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، ان میں جو کافرین تھے، عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے سخت عذاب قرار دیا۔ لہذا سود کی حرمت جو کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آخری امت کے لیے ہے، نہیں، بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی سود حرام تھا۔ اور روایات میں سود کے خلاف، سود کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ سے لیا 1000 روپے، آپ اسے لینے کے ٹائم پہ کہیں کہ اتنا بڑھا کے دینا، یہ سود ہے، شرط کرنا۔ ہاں، اگر وہ خود سے دیتا ہے بڑھا کے تو کوئی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے مضاربہ، یعنی پیسہ لیا، بزنس کر رہے ہیں، جو فائدہ ہوگا اس کو پرسنٹ میں بانٹیں گے، یہ صحیح ہے۔
لیکن ایسے بڑھا کے پیسہ لینا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، یہ سود کہلاتا ہے، لہذا پہلے بھی حرام تھا۔ روایات میں ہے کہ سود کا لینا ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا، لہذا سود سے بچنا چاہیے۔ اور سود لینے والا کبھی بھی نہ دنیا میں خوش ہو سکتا ہے نہ تو آخرت میں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، انہوں نے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھایا۔ باطل طریقے کیا کیا ہے؟ جیسے رشوت لینا، یہ باطل طریقہ ہے کھانا، یا پھر جو کم فروشی کرنا۔ معلوم ہوا کہ آدمی آیا آپ کے یہاں چاول لینے کے لیے 5 کلو، آپ اس کو 4.5 کلو دے رہے ہیں، 100 گرام کم کر دے رہے ہیں، کچھ بھی کم کر دیں، کم فروشی کہلاتا ہے۔ ترازو برابر ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ اکل مال بالباطل میں آتا ہے۔ یا جو ہے جوا کا پیسہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اکل مال بالباطل ہے۔ یا دھوکہ دھڑی سے کہیں پیسہ انسان حاصل کر رہا ہے، یہ سب باطل ہے، یہ کیا ہے؟ باطل کہلاتا ہے۔ اکل مال بالباطل واکلہم اموال الناس بالباطل، باطل طریقے۔ صحیح طریقہ بزنس ہے، تجارت ہے، منافع ہے، انسان پیسہ لگاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، یہ کیا ہے؟ حلال طریقہ ہے۔ اور ہمارے یہاں فقہ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے مکاسب محرمہ، وہ کسب، وہ تجارت، وہ بزنس جو کہ حرام ہے، پوری بحث اسی کے بارے میں ہے۔ لہذا بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ انسان اگر بزنس کرنا چاہتا ہے صحیح معنی میں تو اس کو چاہیے مکاسب محرمہ کو پڑھ لے تاکہ وہ رزق حلال کو حاصل کرے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مال الحرام یبین فی الذریعہ، مولا کائنات فرما رہے ہیں حرام مال انسان کی نسلوں میں بھی اثر کرتا ہے، لہذا حرام مال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سامنے بہت سارے خطبے دیے، امام معصوم، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا۔ آخر میں امام نے کیا فرمایا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا رزق حلال چاہے کم ہی ہو لیکن رزق حلال ہی انسان کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لا خیر فی لذۃ من بعدہ النار، یہ بھی مولا کائنات فرما رہے ہیں لا خیر فی لذۃ من بعدہ النار، اس لذت میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کے بعد آگ میں جلنا ہو، جس کے بعد جہنم میں جانا ہو۔ ایسی لذت کیا لذت ہے حرام کے پیسے سے، اس میں کوئی خیر امام فرما رہے نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا رائے حل کیا ہے؟ اگر کسی کا مال لے لیا ہے اس کو جانتے ہیں تو لے جا کے اس کو واپس کر دے، اگر معلوم نہیں ہے کچھ تو اپنے مرجع تقلید کے پاس یا مشتبہ مرجع تقلید کا وکیل اگر ملتا ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو عنوان دیتے ہیں رد مظالم کے عنوان سے، اس کی طرف سے پیسہ دے دے اور اس مسئلے کو حل کرے۔ یا اگر معلوم نہیں ہے کتنا لیا، کتنا ہڑپ کیا، کتنا غصب کیا، تو یہاں پر مصالحہ کرنا، جا کے اس سے صلح کرے، بھائی نہیں ہے کتنا تھا نہیں معلوم، اتنا لے لو، راضی ہو جائے اور صلح کر لینا، یہ کافی ہے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی اولاد کو واپس کرے۔ لہذا مال حرام سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور یہ احکام جو قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ربا لیتے تھے، سود لیتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے کافرین کے لیے سخت عذاب رکھا ہے، اور ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بہت چیزیں ان کے اوپر عذاب نازل کیا، بہت سی چیزیں حلال کو حرام کر دیا، ان کے اوپر رزق کی تنگی کر دی۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ جو ہے اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہم سے کون سے گناہ کیا مرتکب ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، حقوق الناس کا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں پر دھیان دینا۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ ہو اور کسی کے ذریعے سے آپ بھی نقصان نہ اٹھائیں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تو نقصان اٹھانا ہے نہ تو نقصان کسی کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار بالاخص عارش سلمہ جو کہ کینسر میں مبتلا ہے، کم سن بچہ ہے، اس کے لیے آپ لوگوں سے دعا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔
پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء کرام، راجہ کرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔